جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی وہ جب تک اپنی بیٹی کا گلا دبا کے یا زندہ ترگوڑ کر نہ لیتا اپنے گھر سے باہر وہ کہتا تھا مجھے شرم آتی ہے کہ لوگ مجھے تانا دیں گے میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، میں گھر کی چار دیواری سے باہر کیسے نکلوں، لوگوں کو منہ کیسے دکھاؤں، میں تو وہ نہیں دکھانے کے قابل نہیں۔ گھر کی چار دیواری میں خود کو اس انداز میں محصور کر لیتا کہ اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر نہ نکلتا۔ وجہ جاتی کل کو کوئی میرا داماد بن کے میرے گھر میں آ کے بیٹھے تو میں اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤں گا، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ یہ انانیت میں ڈوبا ہوا معاشرہ، حالانکہ وہ بھی تو کسی ماں کا بیٹا تھا، لیکن وہ اس بات کو بھولے ہوئے، وہ بھی تو کسی زوجہ کا خامد ہوتا تھا، لیکن وہ اس بات کو بھولا ہوا نہیں۔ یعنی بیٹی کو اپنے اوپر دھبا سمجھنا یہ عرب کا معاشرہ بن چکا ہے۔ یہ حالات ہے عرب کے۔ راہ جاتے ہوئے بچے کسی بات پہ جھگڑ پڑے، ان بچوں کی لڑائی 60 پشتوں تک جاتی، 60 پشتوں تک ان بچوں کی لڑائی، کئی 100 قتل ہو جاتے، لڑتے بچے تھے۔ یہاں تک کہ پانی پلانا ہوتا جانوروں کو، کسی گھاٹ پہ جانور لے جاتے پانی پلانے کے لیے، ایک کہتا پانی میں نے پہلے پلانا، دوسرا کہتا میں نے پہلے پلانا، اس بات پہ لڑائی ہوتی اور کئی 100 افراد قتل ہو جاتے اسی بات پہ۔ ان کے ہاں یہ لڑائی جھگڑا فساد کوئی کام ہی نہیں، قتل و غارت عام تھی، عورت کی عزت و توقیر نام کی چیز نہ تھی۔ انسان کی منڈیاں، مردوں کی منڈیاں لگتی تھی جہاں پہ مردوں کا بیپار ہوتا، عورتوں کی منڈیاں لگتی تھی جہاں پہ عورتوں کا بیپار ہوتا تھا۔ یہ مزاج تھا عرب سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے عرب کا حالات تھے، اور یہاں تک کہ راستے میں بارش پڑنے کے بعد جو کیچوے نکلتے ہیں، کوئی ان کے سامنے ماتھا ٹیک کے بیٹھا، کیچوے کو خدا بنا کے، کوئی کسی درخت کے پاس بیٹھا ہے تو درخت کو سجدے کی اتارا، درخت کو خدا بنا دیا، کوئی نہر سے دریا سے چلتے ہوئے پانی کے سامنے گردن جھکا کے کھڑا اسے خدا سمجھتے، کوئی سورج چڑھتا ہے تو اسے خدا سمجھتے، کوئی آگ کے گرد بیٹھا ہوا اسے خدا سمجھتے۔ گویا اس بات کو یوں سمجھ لیجیے کہ ہر بندے کا جہاں دل مانتا اسے خدا بنا لیتا، اس کے سامنے سجدہ کرتا۔ الغرض عرب کی ساری زمین کثرت سے ماں سوائے چند افراد تھے جو دین فطرت پہ تھے، سارے کے سارے بتوں کی پرستش پہ لگے۔ وہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ برباد ہو جائیں گے، دین ابراہیمی سے ملنے والی جو خیرات تھی وہ ختم ہوتی چلی جائے۔ اب عرب کی ترستی زمین پہ میرے رب کو ترس آ گیا۔ عرب کی زمین وہ زمین تھی جس زمین پہ ہر جانب ظلم و ستم بھی تھا، اور زمین بھی ترس ترس کے پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہاں ہے ارزو سما کوالی، جو چاہتوں کی رگیں گرے گے، حوث کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے، زمین جنازہ بنی